السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورہ نور کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اس آیت کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیے، قرآن کی یہ آیت ایک بہت بڑے واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی، مگر قرآن کا انداز عجیب ہے۔ یہ ایک خاص واقعے سے بات کو اٹھاتا ہے مگر سبق پوری انسانیت کو دیتا ہے۔ This is the beauty of the Quran. Specific context, universal message. Context specific ہوگا لیکن اس میں جو میسج ہوگا وہ یونیورسل ہوگا، پوری دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ ہماری زندگی میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ، کوئی دھوکہ، کوئی ناکامی فوراً ہمیں یہ کہنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ تو بہت برا ہوا، لیکن قرآن ہمیں روک کر کہتا ہے ویٹ، ڈونٹ جمپ ٹو کنکلوژن، رکو، فوراً نتیجہ مت نکالو، جلد بازی میں فیصلے مت کرو، پہلے ذرا اس واقعے کے اندر جھانکو، اس کے پوشیدہ سبق کو دیکھو، اس کے اندر چھپے ہوئے خیر کو پہچانو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر منفی تجربہ، ہر نیگیٹو ایکسپیرینس ہمیں بڑا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہر تکلیف ہمارے اندر چھپی قوت کو جگانے کے لیے آتی ہے۔ ہر محرومی ہمیں اس چیز کی طرف پش کرتی ہے جو ہماری اصل منزل ہوتی ہے۔ زندگی کا سچ یہ ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ اکارڈنگ ٹو پلان نہیں ہوتا ہے۔ زندگی ایک اسموتھ رائڈ نہیں ہے۔ کبھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کبھی محنت ضائع ہو جاتی ہے، کبھی موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور کبھی یوں لگتا ہے کہ پورا ماحول ہمارے خلاف ہے۔ لیکن غور کیجئے، کیا یہ سب واقعات ہمیں توڑنے کے لیے آتے ہیں یا ہمیں بنانے کے لیے؟ قرآن کہتا ہے یہ سب تمہارے خلاف نہیں ہے، تمہارے لیے ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم صحیح رویہ اختیار کرو، پوزیٹو مائنڈ سیٹ بناؤ اور صبر کا مظاہرہ کرتے رہو۔ میں آپ سے سچ کہوں، زیادہ تر نقصان لوگ باہر سے نہیں پہنچاتے، ہم خود اپنے جذبات، اپنے جلد باز فیصلوں اور اپنے رد عمل سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ No one can break you unless you break yourself first۔ آپ کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ پہلے اپنے آپ کو خود سے ہی نہ توڑ دیں۔ کوئی دھوکہ دے دے یہ برا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ آپ غصے میں آپے سے باہر ہو جائیں، بدلے کا سوچیں، اپنا فوکس کھو دیں، اپنی توانائی اور انرجی کو برباد کر دیں۔ مومن کا رویہ ہمیشہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ ٹھہرتا ہے، پہلے سانس لیتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر فیصلے کرتا ہے۔ He responds, he doesn't react۔ وہ جواب دیتا ہے مگر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا ہے۔ یہی صبر ہے، یہی حکمت ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ فرض کیجئے کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کے جواب میں عام انسان فوراً غصے میں آ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بدلے اور انتقام کا سوچے گا۔ لیکن مومن کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ واقعہ میرے حق میں برا نہیں ہے، اس میں میرے لیے کوئی خیر چھپا ہے۔ شاید اس دھوکے نے آپ کو لوگوں کو پہچاننا سکھا دیا، شاید اس نے آپ کو محتاط بنا دیا، شاید اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑی خرابی سے بچا لے گیا، شاید آپ اس سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ Every pain shapes you, every loss prepares you, every disappointment redirects you۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ نقصان دینے والا دراصل کون ہے۔ قرآن ایک اصول بتاتا ہے، دنیا کا کوئی شخص آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ آپ خود اپنے رد عمل سے نقصان کا دروازہ نہ کھولیں۔ واقعہ ایک ہی ہوتا ہے، کوئی اس سے ٹوٹ جاتا ہے، کوئی اسی سے بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کا ریئیکشن مختلف ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گلاب کی شاخ پر کانٹے بھی ہوتے ہیں اور پھول بھی۔ جو صرف کانٹوں کو دیکھتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو زخمی کر بیٹھتا ہے،
اور جو پھول کے حسن کو دیکھتا ہے وہ خوشبو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہر مشکل ایک موقع ہے۔ ایوری پرابلم از اے ہڈن اپرچونٹی۔ جب کبھی آپ کا کوئی مقصد پورا نہ ہو یا کوئی کوشش ناکام ہو جائے تو دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھیں، اس میں میرے لیے سیکھنے کو کیا ہے؟ یقین کیجئے آپ کو وہاں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا سبق ملے گا جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ غلطی ہو گئی، وہی غلطی آپ کا استاد بن سکتی ہے۔ محنت ضائع ہو گئی، تجربہ بن کر آپ کا سرمایہ بڑھ گیا ہے۔ کوئی چھوڑ کر چلا گیا، اللہ بہتر لوگوں کو لانے والا ہے۔ موقع ہاتھ سے نکل گیا، بہتر موقع آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آخر میں ایک بات یہ کہ زندگی ہر روز ہمیں امتحان دیتی ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس امتحان کو کیسے لیتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ابھی تمہیں بری لگ رہی ہے ہو سکتا ہے کل تمہارے حق میں بہترین ہو جائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صبر کریں، جذبات پر قابو رکھیں، جلد بازی میں فیصلے نہ کریں، ہر منفی واقعے کے اندر چھپا ہوا خیر تلاش کریں۔ اگر ہم نے یہ مائنڈ سیٹ اپنا لیا تو یقین مانیے زندگی کے سب تجربے ہمیں نیچے دکھانے کے بجائے ہمیں بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے جس سے ہم ہر تکلیف کی تہ میں چھپا ہوا خیر دیکھ سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔